بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ڈاکٹر جی ایم چودھری اور اپنے پروگرام کرنٹ افیئرز میں ڈاکٹر جی ایم چودھری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. یہ آج میں جس موضوع پر بات کرنے لگا ہوں وہ ہمارے ملک کی جو اکانومی ہے، ہمارے ملک کی جو تاریخ ہے، ہمارے ملک کی جو سیاست ہے اور ہمارے ملک کے جو دوسرے بہت سارے امور ہیں ان میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. یہ جو میرا پروگرام ہے یہ تقریباً 10-12 کے قریب اس کی سمجھ لے کہ ایپیسوڈ یا اس کے حصے ہوں گے، لیکن یہ پروگرام آپ کو یہ بتائے گا کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کیسے بنی، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کیسے مضبوط ہوئی، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز جو ہے اس نے کس طریقے سے ترقی کی، اور پھر اپنے عروج کے بعد پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن آج اپنے زوال تک کیسے پہنچی ہے. یعنی کہ آج اس ایئر لائن کا جو روزانہ کی بنیادوں پر خسارہ ہے وہ کروڑوں روپے میں ہے، اور منتھلی جو اس کا خسارہ ہے وہ اربوں روپے میں، اور یہ حکومت پاکستان ہی ہے جو اتنا بڑا خسارہ برداشت کر رہی ہے. اگر کوئی پرائیویٹ شخص ہوتا، کوئی پرائیویٹ کمپنی ہوتی تو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن جو ہے اسے بند ہوئے بھی سالوں ہو چکے ہوتے. لیکن پاکستان میں ایسی سیاسی اور معاشی قیادتیں موجود ہیں کہ جو پی آئی اے سے مختلف قسم کے مفادات حاصل کرنے کے لیے پاکستان کے عوام جو ہیں ان کا اربوں روپیہ جو کہ ان پر چھری کی دار پر ٹیکسز کی صورت میں وصول کیا جاتا ہے، وہ پی آئی اے جیسی کرپٹ ادارے، ان ایفیشنٹ ادارے، مس مینجمنٹ والے ادارے کو دے رہے. بہرحال جو بھی ہے، میں آپ کو ایک پوری تاریخ بتاؤں گا کہ پی آئی اے کب اور کیسے اسٹیبلش ہوئی، اس نے کس طریقے سے ترقی کی اور پھر اپنے اب انجام کو کس طریقے سے پہنچ رہی ہے اور اس کی کیا وجوہات ہیں. امید ہے کہ آپ میرا جو اس چینل ہے اس کو سبسکرائب بھی کر لیں گے اگر آپ نے پہلے سے نہیں کیا ہوا. تو اگر آپ نے کیا ہوا ہے تو پھر آپ یہ جو پروگرام ہے اس کے جو بھی پارٹس آئیں گے، جو بھی ایپیسوڈ آئیں گے، آپ ان کو مسلسل دیکھتے رہیں گے تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ پاکستان کا ایک بہت اہم ادارہ کس طریقے سے تباہی کے قریب پہنچ گیا ہے، بلکہ تباہ و برباد ہو چکا ہے. تو چلیے اب ہم اپنی کہانی شروع کرتے ہیں کہ یہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کیسے قائم ہوئی. تو جناب پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن جو ہے، آپ کو جو بانی پاکستان یعنی کہ قائد اعظم محمد علی جناح ہے ان کے ویژن کی داد دینی پڑے گی کہ 1946 میں جب کیبنٹ مشن یا اور مختلف قسم کی سیاسی سرگرمیاں ہو رہی تھی اور برٹش گورنمنٹ کے مختلف ڈیلیگیشن اور مختلف سطحوں پر یہ غور و خوض ہو رہا تھا کہ اب جو برٹش انڈیا ہے یعنی کہ جو برطانوی ہندوستان ہے اس میں برطانوی گورنمنٹ جو ہے اس کا رہنا مزید ممکن نہیں ہے. یعنی کہ جو برٹش انڈیا ہے اس کی تقسیم کی باتیں ہو رہی تھی، تو قائد اعظم نے یہ ریئلائز کر لیا کہ یقیناً اب پاکستان بنے گا، تو اس صورت میں پاکستان کو ایک ایئر لائن کی بھی ضرورت ہوگی. تو لہٰذا جناب یہ 29 اکتوبر 1946 کی بات ہے جب قائد اعظم جو ہے انہوں نے دو بہت بڑے بڑے مسلمان جو کاروباری لوگ تھے ان کو یہ کہا کہ آپ ایک ایئر لائن جو ہے وہ رجسٹرڈ کرائیں جو کہ جب پاکستان بنے تو اس کی جو ایئر لائن ہے اس کی ضروریات کو پورا کر سکے. اب آپ یقیناً پوچھیں گے کہ وہ کون لوگ تھے. وہ آج کل بھی پاکستان کے بزنس میں ان کا بہت زیادہ اہم رول ہے. جب پاکستان اکٹھا تھا یعنی کہ ایسٹ پاکستان آج کا بنگلہ دیش اور یہ ویسٹ پاکستان اکٹھے تھے تو بہت ساری انڈسٹریز جو ہیں
ان دونوں حصوں میں ان دو شخصیات کے قائم کردہ اداروں نے لگائیں۔ تو یہ کون لوگ تھے جناب؟ ایک تھے مرزا احمد اصفہانی اور دوسرے تھے آدم جی حاجی داؤد۔ یعنی کہ اس وقت بھی یہ جو اصفہانی فیملی ہے اور داؤد فیملی ہے، آج بھی پاکستان میں ان کے درجنوں جو ہے وہ کاروباری اور تجارتی ادارے یا انڈسٹریز یا پھر مختلف قسم کی صنعتیں موجود ہیں۔ تو قائد اعظم نے ان کو بلایا اور ان سے ڈسکشن کی اور ان کو کہا جی کہ آپ ایک ایئر لائن جو ہے وہ اسٹیبلش کریں، اور نتیجہ تن انہوں نے جناب یہ اورینٹ ایئر ویز کے نام سے ایک ایئر لائن اسٹیبلش کی، اور اس کا آفس جو ہے یہ کلکتہ میں بنایا گیا، کیونکہ یہ جو دونوں شخصیات ہیں ان کے زیادہ تر بزنس، بلکہ اس وقت برٹش انڈیا میں اگر دیکھیں 1947 میں تو دو بڑے بڑے کاروباری مرکز تھے، مثلا اس میں کلکتہ تھا، کلکتے کے ساتھ بمبے تھا، اور بہت تھوڑا سا بزنس جو ہے وہ کراچی میں ہوتا تھا، یا پھر اس کے ساتھ ڈھاکہ یا پھر ایسٹ پاکستان میں جو ایک دو بندرگاہیں تھیں ان پر بزنس ہوتا تھا۔ تو جناب 29 اکتوبر 1946 کو اورینٹ ایئر ویز کے نام سے کلکتہ میں ایک ایئر لائن قائم کی گئی، اور یہ سب کانٹیننٹ میں، بلکہ آپ سمجھ لیں کہ دنیا میں یا خاص طور پر جو برٹش انڈیا اس میں پہلی مسلمانوں کی ایئر لائن تھی۔ اس سے پہلے جتنی بھی ایئر لائنز تھی وہ ہندوؤں کی تھی یا پارسیوں کی تھی یا کچھ دوسرے لوگ تھے جن کی ایئر لائنز تھی برٹش انڈیا میں۔ تو جناب اس طریقے سے 29 اکتوبر 1946 کو جو ہے پہلی جو ہے جی مسلم ایئر لائن کا وجود میں آیا، اور اس کو باقاعدہ طور پر جو ہے 23 اکتوبر یعنی کہ 23 اکتوبر 1946 کو رجسٹرڈ کروایا گیا۔ جناب یہ جو ایئر لائن ہے اس نے فوری طور پر ایک جہاز خریدا۔ اس وقت کے جو جہاز تھے ان میں جو پہلا جہاز خریدا گیا وہ تھا جی ہینڈلی پیج HP-42 ایئر کرافٹ۔ جناب یہ اس وقت کا جدید ترین جہاز تھا، یعنی کہ اس وقت جو اس سے پہلے ایئر لائنز جہاز یوز کر رہی تھی یہ ان میں جدید ترین جہاز تھا۔ تو اس طریقے سے یہ جو اورینٹ ایئر ویز ہے اس نے اس وقت کی سب کانٹیننٹ کی یعنی کہ برٹش انڈیا کی ایک ماڈرن ایئر لائن کے حیثیت سے اپنا کاروبار شروع کیا، اور یہ جو ایئر لائن ہے پھر اس نے پاکستان بننے سے پہلے 3 مزید جہاز جو ہے وہ خریدے، وہ بھی اس وقت کے جدید ترین جہاز تھے، یعنی کہ ان کا نام تھا ڈوگلس DC-3 ایئر کرافٹ، یعنی کہ یہ بھی اس وقت کے جدید ترین جہاز تھے اور 3 جہاز تھے۔ اور پھر جناب اعلیٰ اس ایئر لائن نے جو فارمل آپریشن شروع کیا وہ 30 جون 1947 کو تھا، یعنی کہ اس وقت تک 30 جون 1947 یعنی کہ پاکستان بننے سے تقریباً 1.5 ماہ پہلے تک اس ایئر لائن کے پاس اورینٹ ایئر لائن کے پاس 4 طیارے موجود تھے، اور آپ کو شاید یاد ہو کہ 6 جون 1947 جو ہے اس پہ جو ہے وہ 3 جون 1947 میں 3 جون پلان اناؤنس کیا جا چکا تھا، جس میں سب کانٹیننٹ یعنی کہ برٹش انڈیا کو پاکستان اور انڈیا کی ڈومینین کی صورت میں تقسیم کرنے کا اندیا دے دیا گیا تھا، اور بلکہ اس کی ڈیڈ لائن بھی مقرر کر دی گئی تھی کہ 15 اگست 1947 کو یہ جو سب کانٹیننٹ ہے اس کو تقسیم کر دیا جائے۔ تو جناب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے ان کے ویژن کا کتنا مثبت نتیجہ نکلا کہ اگر 1947 میں ایک مسلم ایئر لائن نہ ہوتی تو یقیناً
पाकिस्तान के फौरी बनने के बाद इंडिया तो इवन जो रेल्स की सर्विस है, रेलवे की सर्विस है, वो भी देने के लिए तैयार नहीं था। रोड्स पर जो कत्लो गारत हो रही थी वो भी एक तारीख का हिस्सा है। तो इस तरह उस वक़्त की जो अहम किस्म के लोग थे, चाहे वो उस वक्त की ब्रिटिश गवर्नमेंट के अफसरान थे जो कि पाकिस्तान के अफसरान बने, या जो और बड़े अहम सियासी रहनुमा थे, उनको इस एयरलाइंस के ज़रिए कराची में पहुंचाया गया। यानी कि इस एयरलाइंस की बड़ी अहम किस्म की मसरूफियात हो गई पहले दिन से ही। तो इस तरीके से अगर इसके रूट्स को देखा जाए तो सबसे पहले इसके जो रूट थे वो कलकत्ता से सितवे और रंगून, यानी कि ये 2 रूट थे, ये बर्मा की तरफ शुरू किए गए। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चूँकि कुछ और रूट शुरू करने का इनका प्लान था जो कि शुरू ना हो सके, चूँकि उस वक्त जो पाकिस्तान बनने का प्रोसेस है वो शुरू हो चुका था। तो इसलिए उस वक़्त जो पाकिस्तान के एयरलाइन इंडस्ट्री की ज़रूरियात थी वो ओरिएंट इंडस्ट्री जो है उसने पूरी करना शुरू कर दी थी। तो इस तरीके से जनाब ये जो ओरिएंट एयरलाइन है इसका बड़ा अहम किरदार था। फिर जनाब पाकिस्तान बनने के बाद इन्होंने कुछ मज़ीद त्यारे ख़रीदे और पाकिस्तान बनने के बाद यकीनन ओरिएंट एयरलाइन ही पाकिस्तान की पहली एयरलाइन थी जो कि प्राइवेट सेक्टर में कायम की गई थी और पाकिस्तान बनने से 1 साल पहले कायम की गई थी। तो इस तरीके से जनाब जो ओरिएंट एयरलाइन है उसने पाकिस्तान बनने से पहले और पाकिस्तान बनने के बाद इंतहाई अहम किरदार अदा किया। अब जनाब यकीनन ये एक लंबा टॉपिक है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इस टॉपिक को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, लेकिन 1946 से लेकर आज तक PIA के बनने से, यानी कि ओरिएंट एयरवेज से लेकर आज तक की PIA के जो हालात हैं वो सारे के सारे आपके सामने रखे जाएंगे। आपको ये भी बताया जाएगा कि इस PIA को किस किस ने लूटा और इससे कितनी एयरलाइंस निकली और अब ये अपने आखिरी सांसों पर है, या तो इसको बंद कर दिया जाएगा या फिर इसको प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। तो यकीनन इसकी जब प्राइवेटाइजेशन होगी तो वो फिर हस्बे साबक कोई एयरलाइन जो कि पहले कोई किसी एयरलाइन का मालिक है या 2-4 लोग मिलकर इसको किसी के फ्रंट मैन के तौर पर औने पौने ख़रीद लेंगे और इस तरह पाकिस्तान अपने एक बहुत बड़े एसेट से महरूम रह जाएगा। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा, अपने अगले प्रोग्राम में आपको बताऊँगा कि 1947 के बाद, यानी कि 14 अगस्त 1947 के बाद जब पाकिस्तान कायम हो गया तो फिर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो है वो बाकायदा तौर पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन कैसे बनी, यानी कि ओरिएंट एयरवेज से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी कि PIA कैसे बनी और किन किन मराहल से गुजरी। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं या कमेंट्स करके अपने सवाल पूछ सकते हैं।